2008 سے میں امریکہ میں اردو پڑھا رہی ہوں اور 2015 سے باقاعدہ طور پہ نیو یارک یونیورسٹی کے ہندی اردو ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں اردو پیڈاگوجی ایکسپرٹ ہوں اور لیڈ انسٹرکٹر ہوں. تو اس بات کا بہت زیادہ احساس تھا کہ پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے ٹیچر ٹریننگ کی، کیونکہ یہاں پہ اردو کے ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں ہوتی، اردو زبان میں ٹریننگ بہت کم ہوتی ہے. تو جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ پچھلے سال سے میں کچھ اسکولوں میں نے رابطہ کیا اور اس کا مجھے جو فیڈ بیک ہے وہ اتنا اچھا ملا کہ وہ ایک سے دوسرے سے تیسرے ہوتے ہوتے تو ابھی 3-4 مہینوں میں نے تقریباً 84 اسکولوں کے 450 سے زیادہ ٹیچرز کی اردو ٹیچرز کی ٹریننگ کی. تو اچھا جا رہا ہے. تو آج جو ہے ہم تھوڑی سی بات کریں گے. ایک فریم ورک ہے جس کو کہتے ہیں ورلڈ ریڈینس اسٹینڈرڈس یا 5 C's، اور یہ امریکہ میں ایک ادارہ ہے ایکٹفل، امریکن کاؤنسل فار ٹیچرز آف فارن لینگویج. ان لوگوں کا یہ فریم ورک ہے اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اسی کی ہم ٹریننگ دیتے ہیں وہاں NYU میں. اور کسی بھی زبان کو پڑھانے کے لیے یہ ایک طریقہ انہوں نے طریقہ کار بنایا ہوا ہے 21ویں صدی کو دماغ میں رکھتے ہوئے. ہم یہ بات کریں گے کہ ہر کلاس میں ہم لوگ کین ڈوز دیتے ہیں نا، آبجیکٹیوز دیتے ہیں، آپ کے SLOs ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیو. تو ہمارے یہ اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیو آج کا اس ٹریننگ کا یہ ہے کہ اس نشست کے آخر میں آپ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ لوگ یہ بتا سکیں گے کہ ورلڈ ریڈینس اسٹینڈرڈس کیا ہوتے ہیں، 5 C's کیا ہیں، اور جو 3 موڈز آف کمیونیکیشن ہیں وہ کیا ہیں. تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے گلوبل کمپٹنس. ہم عالمی قابلیت کی بھی بات کر رہے تھے کہ 21ویں صدی کی کلاس روم میں عالمی قابلیت گلوبل کمپٹنس بہت اس کی بہت اہمیت ہے. اور گلوبل کمپٹنس کیا ہے ہم جلدی سے دیکھتے ہیں کہ گلوبل کمپٹنس کیا ہے. تو یہ آپ لوگ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن کسی بھی زبان کے لوگوں سے ان کی زبان میں بات چیت کرنا اور اس طرح سے بات چیت کرنا کہ آپ کو ان کے طور طریقے، ان کی سوچ، ان کے رواج، رسم و رواج، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حساسیت کے ساتھ ان سے بات کرنی کہ ایسی کوئی بات نہ کریں کہ ان کی دل آزاری ہو، دل دکھے. آپ صحیح وقت پر صحیح بات کریں، ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ ان کی جو سوچ ہے کہ آپ کی سوچ ان کے جیسی ہے یا مختلف ہے. بیسیکلی آپ معلومات حاصل کر رہے ہیں اور مختلف پرسپیکٹیوز جو ہے نا وہ آپ حاصل کر رہے ہیں. اور دوسروں کے ثقافتی فرق کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ ہم لوگ جب رہتے ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں ہر گھر کی ثقافت ایک نہیں ہے. ہم لوگ 4 بہن بھائی ہیں، ہم چاروں کے گھر میں الگ الگ کچھ چیزوں میں الگ الگ طور طریقے ہیں. تو جب ایک خاندان کے گھر میں الگ الگ طور طریقے ہو سکتے ہیں تو ملک تو بہت بڑا ہے. تو ثقافتی فرق جو ہے اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. اور ثقافتی فرق جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے، اس کو ہمیشہ مثبت انداز میں دیکھنا چاہیے. اگر آپ کوئی چیز مختلف طرح سے کر رہے ہیں، کلاس میں آپ کے بچے کوئی چیز مختلف طرح سے کر رہے ہیں، تو وہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ اچھا ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا، تو وہ اس کے ساتھ ایک منفی چیز لگ جاتی ہے. اس کی جگہ اگر آپ یہ کہ اچھا آپ کے ہاں ایسا ہوتا ہے، ارے واہ ہم نے ایک اور چیز سیکھی کہ یہ چیز کس طرح منائی جاتی ہے. تو یہ گلوبل کمپٹنسی ہے ان اے نٹ شیل. اور یہ جو ہے 5 C's جب اس کو آپ استعمال کرتے ہیں کسی لیسن میں یا اپنے نصاب میں، ہمارے ساتھ آسانی ہے، ہم اپنا نصاب خود بنا سکتے ہیں. پاکستان میں آپ لوگوں کو بنے بنائے نصاب کے ساتھ کتابوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور وہ ایک الگ چیز ہے، اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں مختلف ٹریننگز پہ. لیکن جب آپ 5 C's کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے جو طلباء ہیں، ان میں گلوبل کمپٹنسی آتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 5 C's ہیں کیا. کمیونیکیشن میں انٹرپریٹیو ہے، انٹرپرسنل ہے، پریزنٹیشنل ہے. کلچرز میں پریکٹسز، پرسپیکٹیو پروڈکٹس. کنیکشنز میں ڈسپلنز، ایکوائر انفارمیشن. کمپیریزنز میں لنگوسٹک کلچرل، اور کمیونٹیز میں بیونڈ کلاس روم اور لائف لانگ لرننگ. تو ابھی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا چیز ہے، ان کا کیا تعلق ہے اردو کی کلاس سے، لیکن ہم آگے پڑھتے ہیں. تو ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ کیا معیار ہیں، یہ کیوں ہیں، اور ان پہ مبنی لیسنز یا سبق کیوں بہتر ہوتے ہیں. تو زبان سکھانے کے یہ کچھ طریقے ہیں، معیار ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ جب ان پہ مبنی سبق ہوتا ہے
تو وہ بچوں میں عالمی قابلیت لے کے آتی ہے. سب سے بڑی بات اہم جو ہے زبان سکھاتے ہوئے وہ یہ ہے کہ آپ زبان کیوں سیکھتے ہیں. کوئی بھی زبان, اگر آپ انگریزی سیکھ رہے ہیں, کوئی اردو سیکھ رہا ہے, سندھی سیکھ رہا ہے, بلوچی, پشتو, شینا, ٹھیک ہے نا. آپ کبھی بھی اگر آپ اردو کی زبان آپ سیکھ رہے ہیں, اردو کی کلاس روم میں ہیں اور آپ نے خالی ورک شیٹ بچے کو کرا دی, اس نے الفاظ سے جملے بنا لیے. کچھ موقع آتے ہیں کہ جہاں پہ یہ کام کرنا ہوتا ہے, لیکن آپ بچوں کو اردو اس لیے نہیں سکھا رہے ہیں کہ وہ آ کے ورک شیٹ بھر دیں اور جملے بنا دیں اور فل ان دا بلینکس کر دیں. آپ بچوں کو تیار کر رہے ہیں زبان کو کلاس کے باہر استعمال کرنے کے لیے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے آگے چلتے. تو پہلا جو سی ہے وہ کمیونیکیشن کا, اور میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ یہ بہت اہم ہے. کمیونیکیشن آپ کو معلوم ہے ہماری جو زبان سیکھنے کا مقصد ہے وہ ہے لوگوں کے ساتھ رابطہ, بات چیت, مواصلات, ٹھیک ہے. تو مؤثر طریقے سے بات چیت کرنا مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں سے, یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور مختلف طریقوں سے جیسے بول کر, لکھ کر یا پڑھ کر, تو یہ کمیونیکیشن ہے. اس کے جو ہیں 3 اس کے جزو ہیں. کمیونیکیشن کے 3 موڈز ان کو ہم کہیں گے, 3 طریقے ہیں کمیونیکیٹ کرنے کے, اور دنیا میں آپ یہ دیکھیے گا انہی 3 طریقوں سے کمیونیکیشن ہوتی ہے. رابطہ جو ہے انہی 3 طریقوں سے ہوتا ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا, میں اس میں ایڈ کر دوں گی, ٹھیک ہے. لیکن یا تو آپ یک طرفہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپ نے کوئی فلم دیکھی, کوئی کتاب پڑھی, اخبار پڑھا, میری بات آپ سن رہے ہیں, ٹیچر کی بات سن رہے ہیں, کوئی گانا سنا, کوئی ڈرامہ دیکھا, تمام معلومات یک طرفہ ہے, ٹھیک ہے. آپ بول نہیں رہے ہیں, آپ معلومات, لیکن آپ وہ سن رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں انٹرپریٹیو, ٹھیک ہے. آپ معلومات آپ کو مل رہی ہے, یک طرفہ ہے. دوسرا جو موڈ آف کمیونیکیشن ہے وہ ہے انٹرپرسنل. پاکستان میں انٹرپریٹیو تو بہت استعمال ہوتا ہے. بچوں کو آپ کتاب دیتے ہیں, وہ پڑھ کے کوئی سوالوں کا جواب دیتے ہیں یا کوئی کسی چیز کے نیچے خط لگاتے ہیں, کرتے ہیں. انٹرپرسنل میں نے جتنی بھی کلاس روم آبزرویشنس کی ہیں, انٹرپرسنل وہاں پہ بہت کم ہوتی ہے. انٹرپرسنل کیا ہوتا ہے؟ انٹرپرسنل 2 طرفہ ہوتا ہے, 2 طرفی بات چیت. لیکن یہ نہیں صرف 2 طرفہ بات چیت, اس میں جو ہے آپ کی تیاری یا کوئی ریہرسل نہیں ہوتی, فی البدیہہ ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے. تو آپ بات کرنا, ای میل کرنا, اگر میں نے آپ کو ای میل کی, میں نے نیئر کو ای میل کی, انہوں نے مجھے ای میل کا جواب دیا, میں نے اس کی ای میل کا جواب دیا, انہوں نے اس ای میل کا جواب دیا. ہماری بات چیت ہے ای میل کے ذریعے ہے, یا واٹس ایپ پہ یا میسیجز میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وہ انٹرپرسنل میں ہی شامل ہوگی. اور اس کے بعد ہے پریزنٹیشنل. پریزنٹیشنل بھی یک طرفہ ہوتی ہے. میں نے یہ تیاری کی, یہ پریزنٹیشن بنائی اور میں آپ لوگوں کے سامنے یہ پیش کر رہی ہوں. یہ پریزنٹیشنل موڈ آف کمیونیکیشن ہے میرا, ٹھیک ہے. تو کمیونیکیشن جو ہے وہ ہمیشہ ان 3 موڈز میں ہوگی. سو یہ کچھ تصویری اس کی مثالیں ہیں کہ یہ انٹرپریٹیو موڈ آف کمیونیکیشن ہے, یہ انٹرپرسنل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بچوں کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں ہے, وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. انٹرپرسنل کی سب سے اہم بات فی البدیہہ, بغیر تیاری کے, ٹھیک ہے. لیکن بات وہ اسی ٹاپک پہ کر رہے ہوں گے جو آپ کلاس میں پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد آخری ہے پریزنٹیشنل موڈ آف کمیونیکیشن. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام تیاری کے ساتھ چیزیں کی ہوئی ہیں. بچے جو اسکٹ تیار کرتے ہیں کلاس روم میں, اکثر لوگ کہتے ہیں وہ انٹرپرسنل ہے, لیکن وہ دراصل پریزنٹیشنل ہے, کیونکہ وہ اس کی تیاری کرتے ہیں, اس کی ریہرسل کرتے ہیں, اس کے ڈائلاگ لکھتے ہیں, کون کیا بنے گا, کیا کہے گا, اسکٹس وغیرہ. یہ تمام ٹک ٹاک کے ویڈیوز, اگر آپ کوئی ویڈیو ڈال رہے ہیں, کچھ بھی آپ ڈال رہے ہیں, وہ تمام چیزیں پریزنٹیشنل ہیں. تو کلاس روم سے ایک آپ کو میں مثال دیتی ہوں کہ یہ تینوں موڈ آف کمیونیکیشن کلاس روم میں آپ کیسے استعمال کریں گے. تو انٹرپریٹیو میں جو ہے وہ کلاس میں جو طلبہ ہیں وہ لاہور شہر کے بارے میں پڑھیں گے. تو آپ کی کتاب میں کوئی سبق ہے, انہوں نے لاہور کے بارے میں پڑھ لیا, تو وہ انٹرپریٹیو ہو گیا, پڑھا اور معلومات حاصل کی. اس کے بعد انٹرپرسنل ہے. اب آپ نے ان کو جوڑیوں میں بٹھایا اور وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے لاہور میں کیا دیکھا, انہیں کون سی جگہیں پسند ہیں, کیوں پسند ہیں. اب وہ بات چیت کر رہے ہیں اس معلومات کے اوپر کہ جو انہوں نے اپنے سبق سے حاصل کی, اور اس میں کچھ اور بھی چیزیں ڈال رہے ہیں, پرائر نالج, پہلے سے ان کی کوئی تجربات ہوں گے جو ان کو, تو وہ بھی اس میں بات, تو وہ جو بات چیت کر رہے ہیں وہ انٹرپرسنل ہو گئی. اور پھر پریزنٹیشنل جوڑیوں میں کام کرتے ہوئے آپ وہ لاہور شہر کے لیے اس کی مشہور جگہوں کے بارے میں کوئی بروشور بنائیں گے. بروشور ایک ایسی چیز ہے کہ جو عام زندگی میں ہوتی ہے,
ٹھیک ہے. ہر کام کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. اگر آپ ان سے کوئی چیز بنوا رہے ہیں تو وہ اس کا اصل زندگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے, وہ اصل زندگی میں ہوتی ہو. ٹھیک ہے. تو اگر وہ لاہور شہر پہ ایک مضمون ایک لکھ دیں گے یا فہرست بنا دیں گے کہ لاہور میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے, تو ہاں انہوں نے کر دیا, لیکن کلاس کے باہر نکل کے وہ ایک فہرست بنا کے کس کو دیں گے؟ کسی کو بھی نہیں, رائٹ. لیکن وہ بروشور ضرور کسی کو دکھا سکتے ہیں. تو یہ آپ کا پریزنٹیشن. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیسن میں ہم نے تینوں موڈز آف کمیونیکیشن جو ہیں وہ ڈال دیے ہیں. یہ کچھ سرگرمی تھی جہاں میں آپ سے 2-3 پوچھتی ہوں کہ ایک طلبہ ایک معلوماتی ویڈیو دیکھ کر اس کے اہم نکات درج کرتے ہیں. یہ کون سا موڈ آف کمیونیکیشن ہے؟ انٹرپریٹیو. بالکل صحیح ہے. پھر طلبہ ایک دوسرے سے اپنے خاندان والوں کے بارے میں سوال جواب کرتے ہیں. انٹرپرسنل. بالکل صحیح ہے. طلبہ عید پر ایک اسکٹ تیار کرتے ہیں. تھرڈ والا بالکل بالکل. تو آسان ہے سمجھنا اس کو. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا جو سی ہے وہ ہے کلچر, ثقافت. بہت اہم. زبان آپ ثقافت کے بغیر پڑھا ہی نہیں سکتے, کوئی بھی زبان. تو یہ سی یہ کہتا ہے کہ انٹریکٹ ود کلچرل کمپٹنس اینڈ انڈرسٹینڈنگ, کہ کسی بھی ثقافت کے بارے میں سمجھ کر اس کے بارے میں جان کر آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں. اور اس میں اسٹینڈرڈ میں 2 چیزیں ہیں. جیسے کمیونیکیشن میں 3 تھیں, انٹرپرسنل تھا, انٹرپریٹیو اور پریزنٹیشنل. اس میں 2 ہیں, ریلیٹنگ کلچرل پریکٹسز ٹو پرسپیکٹیو اور ریلیٹنگ کلچرل پروڈکٹس ٹو پرسپیکٹیوز. تو یہ ایسے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لکھا ہے, لیکن ہم اس کے آپ کو اگزامپل جب دیتے ہیں, ہر چیز مثال کے ساتھ, بچوں کو بھی کلاس میں ہر چیز مثال کے ساتھ, ہمیشہ ہر چیز آپ کے پاس مثالیں تیار ہونی چاہیے کہ ان کو آپ مثال کے ساتھ سکھائیں. تو پروڈکٹ کیا ہوگی؟ مہندی جو ہم ہاتھ پہ لگاتے ہیں, جو ہم کھانا کھاتے ہیں, نان, شلوار قمیض, شال, ٹوپی, کوئی بھی چیز جو ہم اپنے ملک میں اپنے رہنے سہنے میں, کھانے پینے میں جو ہم استعمال کرتے ہیں, کتاب, اخبار, رسالہ, فلم, شاعری, یہ تمام چیزیں پروڈکٹس میں آتی ہیں. اس کے بعد ہے پریکٹس. پریکٹس ہے طور طریقہ, رسم و رواج, کہ کسی ثقافت کے لوگ کیا کرتے ہیں, کس طریقے سے کوئی چیز کرتے ہیں. تو مہندی کی جو رسم ہے وہ پریکٹس میں آ جاتی ہے کہ دلہن کو جو ہے وہ 7 سہاگنیں مہندی لگاتی ہیں, لیکن رسم ہے. تو صحیح ہے یا غلط ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ایک رسم ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پرسپیکٹیو, یہ بہت بہت اہم ہے. اور میں نے شروع میں یہ بات کہی نہیں, لیکن کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو انگریزی میں ہی میں دہراؤں گی اور آپ بھی انگریزی میں ہی اس کو کہیے گا, کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ یہ اصطلاحات آپ کو انگریزی میں آئیں. کیونکہ اگر آپ کسی ورک شاپ میں جاتے ہیں, کوئی کانفرنس, کوئی بین الاقوامی آپ اٹینڈ کرتے ہیں, یا ایون یہاں پہ بھی کوئی پرائیویٹ اسکولوں میں بڑے بڑے کوئی کانفرنسز میں جاتے ہیں, تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے. سو پرسپیکٹیو یہ ہے کہ کسی بھی طور طریقے کے پیچھے کیا سوچ ہے, کیا وجہ ہے. تو مہندی کی رسم کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ دلہن سدا سہاگن رہے, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ خوش رہے. تو جب آپ مہندی کی رسم اور اس کے پیچھے جو سوچ ہے ان کو جب آپ ملاتے ہیں تو وہ ہے ریلیٹنگ کلچرل پریکٹسز ٹو پرسپیکٹیو. اور جب آپ مہندی جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو جب آپ اس کے استعمال کے پیچھے جو سوچ ہے وہ ہو گیا ریلیٹنگ کلچرل پروڈکٹس ٹو پرسپیکٹیوز. ٹھیک ہے. اور یہی چیز تصویروں میں, آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہر طرح کے لرنرز ہوتے ہیں. کچھ جو بچے ہیں وہ دیکھ کے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں, کچھ پڑھ کے, کچھ کر کے. تو آپ نے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے, تو میں بھی آپ لوگوں کا خیال رکھتی ہوں. کچھ لوگوں کو دیکھ کے زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں ہیں, یہ پروڈکٹس ہیں, یہ پریکٹسز ہیں, اور یہ پرسپیکٹیوز, اس کے پیچھے سوچ. تو مہندی کا استعمال خوشی کے موقع پر ہوتا ہے, اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جی عید پہ مہندی لگ رہی ہے, شادی پہ مہندی لگ رہی ہے, کوئی بھی ایسی کوئی خوشی کی بات ہے تو مہندی لگ رہی ہے. اور مہندی جب تک دلہن کے ہاتھوں پر رہتی ہے وہ گھر کا کام نہیں کرتی, اس کی ساس اس کو بہت پیار کرتی ہے. ہر طرح کی اس قسم کی الگ الگ چیزیں. اگین ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, یا یہ ہوتا ہے, یہ اصل میں یہی ہوتا ہے یا نہیں. یہ تو ایک سوچ ہے, اس کے پیچھے معلوم ہونی چاہیے. اور یہ ساری پروڈکٹس ہیں آپ کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے ہو گئے 3 P's. تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ اگر آپ 3 P's کی کوئی مثال مجھے دیں, پروڈکٹ, پریکٹس اور پرسپیکٹیو کی کوئی مثال دینا چاہے گا ہمارے ثقافت سے. آپ اپنی جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں کی ثقافت سے کوئی چیز کہ اچھا یہ ایک چیز ہوتی ہے,
یہ اس طرح سے استعمال ہوتی ہے, اس کا یہ ایک اس رواج میں استعمال ہوتی ہے, یہ اس کا ایک رواج ہے, اور یہ کیوں رواج ہے اس کے پیچھے یہ سوچ ہے. یہ میوزک جو انسٹرومنٹس ہیں اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. بالکل. ابھی یہ ڈرم جو ہے نا میوزک, تو یہ خوشی کے موقع پہ نا, تو یہ ڈرم کیا ہے؟ یہ ایک انسٹرومنٹ ہے, ایک پروڈکٹ ہے جو کوئی خاص قسم کا ڈرم ہے. وہی جو آپ نے, اچھا یہ ڈھولک جو تھی. جی ڈھولک. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں ڈھولک ٹھیک ہے, یہ پروڈکٹ جو ہے. باقی وہ رباب وغیرہ جو ہے نا وہ بھی انسٹرومنٹ ہے. بالکل. تو یہ خوشی کے موقع پہ یہ بجایا جاتا ہے, تو ایک انسٹرومنٹ یا پروڈکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور باقی اس کے پیچھے سوچ تو وہی ہے نا کہ خوشی کا موقع ہے. بالکل. تو خوشی کا موقع, یہ پرسپیکٹیو ہے, خوشی کے موقع کے ساتھ اس کا اسپیشل ایک تعلق ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک ٹریننگ پہ میں تھی تو ایک صاحب نے مجھے ایک مثال دی جو میرے دماغ میں اٹک گئی اور مجھے بہت اچھی لگی, حالانکہ وہ بہت انہونی سی مثال تھی. انہوں نے کہا کہ کفن جو ہے وہ ایک پروڈکٹ ہے, رائٹ, کفن ایک پروڈکٹ ہے, نماز جنازہ ایک پریکٹس ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگ کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے پرسپیکٹیو یہ ہے کہ بھئی اگر ہم نماز جنازہ پڑھیں گے کسی کی تو اللہ میاں اس کو بخشے گا, یہ اس کے پیچھے سوچ ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی کھانے کی کوئی چیز, کھیر, کوئی میٹھی چیز پروڈکٹ ہو گئی, کھیر پروڈکٹ ہو گئی, عید کے دن صبح صبح کھیر بنانا ایک پریکٹس ہو گئی, خوشی کے موقع پہ مٹھائی کھلانا, اور سوچ اس کے پیچھے یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر میٹھی چیز کھلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہے. اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کلچر کے جو 3 P's ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں, کنیکشنز پہ جاتے ہیں. کنیکشنز جو ہے وہ دوسرے مضامین کے ساتھ جوڑ ہے. ٹھیک ہے, کنیکٹ ود ادر ڈسپلنس اور ایکوائر انفارمیشنز اینڈ ڈائیورس پرسپیکٹیوز. اس کا مطلب یہ ہے عام الفاظ میں کہ آپ جب اپنے سبق میں, اردو کے اسباق میں جب آپ پڑھا رہے ہیں, جب آپ اس میں کوئی اور مضمون کے بارے میں بات کریں, سائنس کے کسی مضمون کے, ریاضی کے, آپ بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا بھئی یہ میں تمہیں بجٹ دے رہا ہوں, تم نے گھومنے لاہور جانا ہے اور تمہارے پاس یہ 3,000 روپے ہیں اور تمہیں 6 لوگوں کے لیے تحفہ خریدنا ہے. پھر آپ نے کلاس میں ایک بازار بنایا ہوا ہے, وہاں پہ مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں, ان پہ اشیاء کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ دیکھیں گے کہ اچھا مجھے 6 لوگوں کے لیے تحفہ لینا ہے, میرے پاس 3,000 روپے ہیں, اور یہ چیزیں کتنے کی ہیں, کوئی چیز 400 کی, کوئی 600 کی, کوئی 300 کی ہے. اب وہ کام تو وہ کر رہا ہے ریاضی کا, وہ جمع کر رہا ہے, لیکن وہ اردو میں کر رہا ہے نا. تو یہ کنیکشنز کا ایک مثال ہے. تو مختلف مضامین کے بارے میں اردو میں پڑھنا اور مختلف آراء حاصل کرنا, اور یہ تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں گلوبل کمپٹنسی کی طرف لے کے جا رہی ہیں طلباء کو, ہے نا. اس چیز کا استعمال باہر کریں گے, کلاس کے باہر جو یہ باتیں کریں گے. ان کو سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کو جب پروڈکٹ, پریکٹس اور پرسپیکٹیو کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو پرسپیکٹیو پہ بہت زور ہے کہ آپ کو کسی بھی اور ثقافت کا یا اپنی ثقافت کے پیچھے کیا پرسپیکٹیو ہے اس کے بارے میں پتہ چلے, کیونکہ آپ آگے جا کے, آپ نے ہمیشہ صرف کلاس 1 میں تو نہیں اردو پڑھنی نا. اگر آپ PhD کر رہے ہیں, آپ جو بھی پڑھیں, آپ آگے پڑھیں, آپ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے, پیشہ ورانہ زندگی شروع ہو گئی, آپ اس میں اپنی زبان کا استعمال کریں گے. اور ہمارے ساتھ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہماری زبان کا استعمال نہیں ہو رہا, کیونکہ کلاس میں وہ زبان نہیں سکھائی جا رہی جو ہم کلاس کے باہر استعمال کریں, ہے نا. تو یہ کنیکشنز ہوتا ہے. تو یہ اس کی ایک مثال ہے کہ اگر ہم موسم کی بات کرتے ہیں, جغرافیہ کی, یہ مجھے سائنس کا میں اکثر یہ مثال دیتی ہوں, مجھے بہت اچھی لگتی ہے. چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ تتلی کی بات کریں, ہو سکتا ہے کوئی تتلی کا کوئی سبق ہو, کوئی نظم ہو تتلی کے اوپر, تو ضروری نہیں کہ جو آپ کی کتاب میں چیز ہے اسی کے ساتھ ساتھ چلنا ہے, تھوڑا سا اس کے حد سے ہٹ کے بھی بات کر سکتے ہیں, ایز لانگ ایز کہ وہ اسی ٹاپک پہ ہو, اسی عنوان پہ ہو. ٹھیک ہے, تو جیسے تتلی کی اگر بات کریں تو یہ تتلی کی زندگی کا دائرہ ہے نا, کہ تتلی ہے, اس نے انڈا دیا, انڈے میں سے لاروا نکلا, اور اس کے بعد وہ پیوپا بنا. اور بہت معذرت کے ساتھ کہ مجھے نہیں معلوم کہ پیوپا کو اردو میں کیا کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ایک تتلی بن گئی. تو یہ ہم اردو میں بتائیں گے, اردو کا سبق ہے, لیکن اصل میں ہم کس مضمون کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, ہم سائنس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. یہ کنیکشنز ہے, بالکل یہ کنیکشنز ہے, اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ بہت اہم ہے کہ جو بچے جس بھی کلاس میں ہوں, باقی مضامین میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں, اردو کا نصاب اس سے جڑا ہونا چاہیے, کیونکہ جو کانٹینٹ ہے, ان کو جو چیز سکھائی جا رہی ہے, اگر وہ ایک جیسی ہوگی
تو ان کو صرف زبان میں اپنا ذخیرہ الفاظ بڑھانا ہے، اس کے بارے میں وہ آرام سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، تو زبان سیکھنے میں ان کو زیادہ مزہ آئے گا، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپس میں ہر چیز انٹر ریلیٹڈ ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں نا اٹ جسٹ میک سینس. تو یہ اس کے بعد ہم چوتھے سی پہ آتے ہیں جو ہے کمپیریزن کا سی. کمپیریزن موازنہ ہو گیا، اور یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، لنگوسٹک اور کلچرل. ٹھیک ہے، اس میں بھی 2 چیزیں، تھرو کمپیریزنس آف دا لینگویج اسٹڈیڈ اینڈ دیئر اون اینڈ تھرو کمپیریزنس آف دا کلچر اسٹڈیڈ اینڈ دیئر اون. یہ کیونکہ امریکہ کی ہماری ٹریننگ ہے، اور میں نے یہ وہی چھوڑ دی ہے کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں وہی ٹریننگ یہاں پہ دوں. تو لینگویج اسٹڈیڈ اینڈ دیئر اون کا مطلب یہ کہ اگر ہم ان کو اردو سکھا رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے، تو وہاں کا کلچر، وہاں کی ثقافت اور پاکستان کی ثقافت اس کے بارے میں. لیکن اگر آپ یہاں پہ اردو سکھا رہے ہیں، اگر آپ بلوچستان میں اردو سکھا رہے ہیں، اگر آپ سوات میں اردو سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب کے کلچر الگ الگ ہیں، ہم سب کی ثقافتیں الگ الگ ہیں، شادیوں کی رسمیں بھی الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں الگ الگ ہیں، خوشی اور غم کا اظہار الگ الگ ہے، رسمیں الگ الگ ہیں. تو یہ چیزیں اس میں آ جائیں گی کہ اچھا اور جگہ پہ کیا ہوتا ہے. اور اگین جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کو ہمیشہ مثبت طریقے سے، منفی طریقے سے نہیں. تو یہ کمپیریزن ہوتا ہے. اور اس میں جیسے لنگوسٹک جو کمپیریزن ہے، جو زبان کا کمپیریزن ہے، اس میں بچے جب کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس ٹریننگ میں تو نہیں لیکن آگے اور ٹریننگز جو میں دیتی ہوں، ٹرانس لینگویجنگ کا ایک کانسیپٹ، ایک تصور ہے جو کہ اب بہت جڑ پکڑ رہا ہے. تو ٹرانس لینگویجنگ کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو جو بھی زبانیں آتی ہیں وہ اس کا سب کا استعمال کرتے ہوئے کوئی زبان سیکھے اور سمجھے، کانٹینٹ سمجھے کہ کیا ہے اردو، مطلب زبان کے حوالے سے. تو اگر بچوں کو بچپن سے یہاں پہ انگلش سکھائی جا رہی ہے تو آپ مثال انگلش کی دے سکتے ہیں نا. اردو کے حروف تہجی جیسے انگلش میں ABC ہوتا ہے ویسے اردو میں الف بے پہ ہوتا ہے. یہ کمپیریزن ہو گیا نا. جیسے آپ انگلش میں دائیں سے بائیں لکھتے ہیں، اردو میں دائیں سے بائیں نہیں لکھتے، اردو میں بائیں سے دائیں لکھتے ہیں. یہ لنگوسٹک کمپیریزن ہو گیا. یا یہ کہ انگلش میں جیسے ہم کچھ الفاظ سائلنٹ ہوتے ہیں نا، ہم نہیں ان کو بولتے، لیکن جیسے نائف ہے تو KNIFE، ہم کے تو نہیں بولتے، لیکن اردو میں تمام الفاظ جو ہے نا ان کا تلفظ ہوتا ہے، ان کو ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس قسم کی چیزیں یہ لنگوسٹک کمپیریزن میں. کلچرل کمپیریزن میں جب آپ چیزیں سکھاتے ہیں تو یہ اگین یہ امریکہ کے حساب سے، لیکن پاکستان میں اگر کسی کے پاس پالتو بندر ہے تو زیادہ امکانات یہی ہیں کہ شاید وہ اس کا ذریعہ معاش ہے، اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر باہر کے ملکوں میں، مغرب کے ممالک میں دیکھا جائے، امریکہ میں یا کہیں اور، تو پالتو بندر ہے تو وہ اس نے پوتڑا بھی لگایا ہوا ہے، اس کو اپنے کندھے پہ بھی بٹھایا ہوا ہے، تو وہ اس کا ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ اس کا ایک پالتو جانور ہے کہ جس سے وہ بہت محبت کر رہا ہے. یہ بھی کر رہا ہے اپنے جانور سے محبت، لیکن وہ الگ الگ طریقوں سے اپنے جانور سے محبت کر رہے ہیں، اور الگ الگ طریقوں سے ان کا تعلق اس جانور کے ساتھ. تو یہ کلچرل کمپیریزن میں آ جاتا ہے. پھر 5واں سی ہے جو کہ کمیونٹیز کا سی ہے، برادری. تو اس میں بھی 2 چیزیں ہیں، اسکول اور لوکل کمیونٹیز اور لائف لانگ لرننگ. جب آپ کوئی زبان سکھاتے ہیں تو ہمارا گول، ہمارا ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس کلاس کے باہر جب بچہ نکل کے باہر جائے، وہ اپنی مرضی سے لائبریری سے جا کے کوئی اردو کی کتاب اٹھائے، اپنی مرضی سے یوٹیوب پہ جا کے کوئی اردو کا کوئی کارٹون، کوئی فلم، کوئی ڈرامہ، کوک اسٹوڈیو، کچھ بھی وہ اپنی مرضی سے جا کے دیکھے. میں نے اس کو ہوم ورک نہ دیا ہو. میں ہوم ورک ویسے دیتی بہت ہوں تاکہ ان کو ایکسپوجر ہو جائے نا، وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا بھی یہ بھی چیز ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی. آپ ان کو ان چیزوں سے متعارف کرائیں گے، اور اس کے بعد آپ ان کو چھوڑ دیں کہ وہ خود سے وہ چیز کریں. جب وہ خود سے کوئی اردو کی کوئی چیز پڑھیں یا کسی زبان کی، میں کسی زبان مطلب ہماری جو اور زبان ہے یہاں کی قومی زبان ہے، اس کو لائف لانگ لرننگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لوکل اور اسکول کمیونٹیز میں کہ جو اردو بولنے والے لوگ جہاں بھی ہیں ان کے ساتھ جب وہ رابطے میں ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو وہ لوکل اینڈ اسکول کمیونٹیز. یہ تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جو ہماری پراپر جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے اس میں ہم کافی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، لیکن ابھی کے لیے اتنا کافی ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کی ایک تصویری مثال ہے کہ اگر کوئی دادی اماں کہانی سنا رہی ہیں، دادی اماں کمیونٹی ہیں. ٹھیک ہے نا. یا اگر کزنس کے ساتھ بچے جو ہیں وہ لوڈو کھیل رہے ہیں تو کزن جو ہے وہ کمیونٹیز میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی کتاب ہے، انہوں نے ریختہ پہ جا کے کہیں بھی آن لائن جا کے کوئی کتاب، کوئی نظم پڑھ رہے ہیں یا کوئی کارٹون یا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، وہ لائف لانگ لرننگ میں آ جاتا ہے اور وہ کمیونٹیز کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ 5 C's ہیں. اور یہ کیوں نہیں آگے ہو رہا؟
اوکے. سو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ ان معیارات کو رکھ کے سامنے اور اپنے سبق بناتے ہیں، یا اگر آپ لکی ہیں آپ اپنا نصاب بناتے ہیں، لیکن اگر اس طرح آپ اردو سکھائیں گے بچوں کو تو ان میں 100% عالمی قابلیت بھی پیدا ہوگی اور وہ اصل زندگی میں اردو استعمال بھی کریں گے، کیونکہ ایک مقصد بن جائے گا نا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ بچے کو اگر باڈی پارٹ سکھا رہے ہیں، یہ میرا سر ہے، میری ناک ہے، آنکھ ہے، اس کا ایک نظم بھی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو سکھا دیا اس طرح. لیکن جب بات چیت پہ آتے ہیں، انٹرپرسنل پہ جب آتے ہیں، تو وہ کس وقت باڈی پارٹس کے بارے میں بات کریں گے، وہ دماغ میں رکھ کے اور اپنی سرگرمی بنائیں. ٹھیک ہے نا. صرف باڈی پارٹس کو لیبل کر دینا وہ کہاں کریں گے. میں تو کبھی جب کلاس 1 میں 2 میں تھی اور میں نے سیکھا تھا سر آنکھ ناک منہ، تو میں تو کبھی جا کے کسی کو نہیں کہا تھا کاغذ پہ لیبل کر کے کہ یہ سر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ ناک ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. ہاں لیکن یہ ہوتا تھا کہ اگر پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میری آنکھ میں بھی درد ہو رہا ہے، میرے کان میں بھی تھوڑا درد ہو رہا ہے، اور یہ میری کونی میں درد ہو رہا ہے. تو بچوں میں جو سرگرمیاں آپ کراتے ہیں وہ آپ اس طرح سے کہ وہ اصل زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ اس طرح اردو پڑھائیں گے تو وہ بچے کلاس کے باہر استعمال کریں گے. ہمارا مقصد ہی یہ ہے نا اردو، کیونکہ اردو کی اہمیت پاکستان میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے، ہو گئی ہے بہت زیادہ کم. تو ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ بچے جو ہیں جب کلاسیں دلچسپ ہوں گی، ٹیچرز دلچسپ طریقے کی سرگرمیاں کروائیں گے، وہ ان کی اصل زندگی سے جوڑیں گے، تو وہ پھر وہ زبان استعمال کریں گے. تو جی کیا میرا اردو بولنا ضروری ہے یا سامنے والے بندے کو سمجھانا ضروری ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں؟ مثال کے ساتھ بتائیے کیا آپ سوال کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل میں کسی سے پانی مانگتا ہوں تو مجھے پانی دے دو، یا مجھے پانی چاہیے، تو آپ سمجھ گئے کہ مجھے پانی چاہیے، تو وہ دقیق اردو میں بولتا ہوں. تو ان میں سے کیا ضروری ہے؟ آپ وہ اردو بولیے کہ جو ہر ایک کو سمجھ میں آئے. ہم جو اردو سکھاتے ہیں اس میں ہم مشکل الفاظ بھی سکھاتے ہیں. ایسے مشکل مطلب ہے کہ نئے ایسے الفاظ جو بچوں نے سنے نہیں ہوتے. مشکل بھی میں لفظ نہیں بولتی، ٹیچرس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مشکل الفاظ مت بولیں، نئے الفاظ کہیے، تاکہ اس کے ساتھ ایک وہ نہ ہو کہ ہو یہ تو مشکل ہے. جو زبان جس کو ہم اسٹریٹ لینگویج کہتے ہیں نا، جو زبان عام آپ گھر میں بول رہے ہیں آپ وہ بولیے. کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ بک لینگویج جس کو کہتے ہیں نا، کتابی زبان بولیں گے تو وہ تو کہیں بھی نہیں بولی جا رہی ہے، لیکن آنی چاہیے. کیونکہ اگر جب آپ کتاب اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے، تو اس کے الفاظ آپ کو آنے چاہیے. لیکن جب عام بات چیت میں ہم لوگ اس طرح بات نہیں کرتے رہے ہم لوگ تو. لیکن کوشش یہ کریں کہ جو آج کل اردو انگلش میں اردو کے الفاظ ڈال کے بولے جا رہے ہیں، اردو میں انگلش کے الفاظ نہیں ڈال کے بولے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. انگلش میں اردو کے الفاظ ڈال کے وہ نہ کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب ہم دوبارہ یہاں آتے. ہم نے اس سلائڈ سے شروع کیا تھا، میں نے کہا تھا یہ بہت ساری چیزیں. تو میں آپ سے کہوں کہ اگر یہ کمیونیکیشنز کے جو 3 انٹرپریٹیو، انٹرپرسنل، پریزنٹیشنل، تو یہ آپ لوگوں کو اب سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یہ کیا چیزیں. کلچر کے جو 3 پیز ہیں، پریکٹسز، پروڈکٹس، پریکٹسز، پرسپیکٹوز، اور کنیکشنز کے. تو اس میں کوئی سوال آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. اور ایک آخری جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ایک سبق ہے، اور یہ سبق مڈل اسکول کے بچوں کا تھا، ہماری کلاس کے بچے تھے. یہ اس طرح کا ہوتا نہیں ہے سبق، میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کہ سمجھ میں آ جائے اس طرح سے آسان لفظوں میں کر کے لکھا ہے. تو یہ ایک سبق ہے، اس میں نے کچھ الفاظ کو لال رنگ کا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کو نمایاں کیا ہوا ہے. اس میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ پڑھیں اور اس میں آپ 5 سی ڈھونڈیں. آپ کو اس میں 5 سی کون کون سے نظر آ رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کاغذ قلم ہے تو وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ اچھا والدین، انٹرویو، کون سا سی ہے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے سیز نظر آ رہے ہیں. ہم 2 منٹ لیتے ہیں، آپ لوگ دیکھیں. والدین کا انٹرویو بالکل صحیح ہے، والدین کا انٹرویو کرتے ہیں. انٹرویو انٹرپرسنل ہے، والدین بھی میں نے لال کیا ہوا ہے. اور پریکٹس ہے جوڑیوں میں کام کر رہی ہے، پریزنٹیشن. تو والدین کا انٹرویو کرنا پریزنٹیشنل بالکل ٹھیک ہے. والدین کس میں آئیں گے؟ والدین کلاس روم میں ہوتے ہیں؟ نہیں. والدین اردو بول رہے ہیں تو وہ کیا ہوئے؟
कम्युनिटी में, बिल्कुल बिल्कुल ईद मनाना प्रैक्टिस है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, ईद मनाना प्रैक्टिस है, तो वो कल्चर आ गया, उस कल्चर का पी आ गया, प्रैक्टिस वाला पी आ गया। उसके बाद एक दूसरे को बताते हैं ना। उन्होंने अपने माँ बाप से, अपने वालिदैन से इंटरव्यू किया, वो उनके जवाब लिख कर लाए। अब वो एक दूसरे को बता रहे हैं तुम्हारे अम्मी अब्बा ने कैसे ईद मनाते थे, अच्छा तुम्हारे अम्मी अब्बा कैसे ईद मनाते थे। अब वो एक दूसरे को बता रहे हैं, मालूमात का तबादला हो रहा है ना, ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरपर्सनल हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और फिर ईद मनाना दोबारा प्रैक्टिस हो गया। और उसके बाद वो इज्तिमाई तौर पर बातचीत करते हैं, बिल्कुल, कि ईद और क्रिसमस में क्या चीज़ मुश्तरका है और क्या मुख्तलिफ है। ईद और क्रिसमस क्या है? त्यौहार हैं, प्रैक्टिसेस हैं, और उसके बाद मुश्तरका और मुख्तलिफ क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया। सी था ना कंपैरिजन का, ये हो गया। उसके बाद फिर वो एक वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम 2 सर्कल होते हैं, 2 दायरे, उसके अंदर आप ईद और क्रिसमस प्रेजेंटेशन हो गया, एग्जैक्टली, क्योंकि वो उसकी तैयारी करके उसको बनाएंगे और किसी को दिखाएंगे, है ना, वो प्रेजेंटेशनल हो गया। और जो भी काम करवाएं उसका कोई मकसद होना चाहिए। क्लास में बेमकसद कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर वेन डायग्राम बनवा रहे हैं तो उसका कोई मकसद होना चाहिए। इसमें हमने क्या मकसद बना दिया कि देखते हैं कि ज़्यादा मुशाबहत है या मुख्तलिफ ज़्यादा है, ठीक है ना, ये हो सकता है। और आखिर में वो खीर बनाने की वीडियो देखेंगे। खीर इज़ अ प्रोडक्ट, बिल्कुल सही, वीडियो देखनी है इंटरप्रेटिव। बिल्कुल सही। अरे वाह, ये तो टीचर भी नहीं हो, ये मुझे बता रहे हैं, ज़बरदस्त। वीडियो देखेंगे, इंटरप्रेटिव हो गया। उसके बाद फेरिस बनाएंगे जो प्रेजेंटेशन का, बिल्कुल प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल। अब अगर वो मुझे बना के दिखा रहे हैं, लेकिन एक और भी क्या चीज़ हो सकती है फेरिस बनाना, उसको देखकर गेन कर रहे हैं प्रेजेंटेशन। तो वो तो ये एक तरह से इसके दो रुख हैं कि जब वो देखकर उसकी फहरिस्त बना रहे हैं तो वो मतलब एक तरफ वो इंटरप्रेटिव भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो एक चीज़ खुद भी कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं ना कुछ, तो वो प्रेजेंटेशनल भी है, ठीक है। और उसके बाद खीर को मैंने कहा ये बहुत मीठी खीर है, इसको ज़रा कम मीठा करो बेटा। चीनी जो है इसमें 10 चम्मच चीनी डाली हुई है, इसको कम मीठा करो। कम मीठा कैसे करेंगे वो? चीनी की तरकीब, खीर की तरकीब में 10 चम्मच चीनी है। मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा है, इसको कम मीठा करो। कम मीठा करने के लिए वो चीनी को क्या करेंगे? 10 चम्मच की जगह क्या करेंगे? 7-8 डालेंगे। तो 10 को उन्होंने क्या किया? कम किया। 10 में से जब 3 निकालते हैं 7 बचते हैं। ये क्या अमल हो रहा है? ये कनेक्शंस है, क्योंकि ये मैथ है, ये ना, ये रियाजी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने उसमें लेसन में डाला हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि आप उनको रियाजी की, आपको मैथ की प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, ये आप नहीं करवा रहे, लेकिन इस तरीके से आप 5 सी, तो आप इसमें 5 सी देख सकते हैं कि इसमें 5 सी हैं कि नहीं है। ये सब वो ऐसी बातचीत है कि जो वो किसी से भी करेंगे। आप ईद कैसे मनाते थे, खीर कैसे बनती है, आप इसको और भी बढ़ा के कह सकते हैं कि अच्छा कम मीठी चीज़ें क्यों खानी चाहिए। इसमें आप थोड़ा सा कुछ सेहत का भी आप एलिमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं। तो ये एक आपके लिए ये एक मिसाल थी कि क्लासरूम के अंदर जब आप लेसन्स बनाते हैं, उसमें हम तकरीबन 50 मिनट की एक क्लास होती है। उसमें कोशिश ये है कि तीनों मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके लेसन में होने चाहिए। इंटरप्रेटिव भी होना चाहिए, इंटरपर्सनल भी होना चाहिए, प्रेजेंटेशनल। ज़रूरी नहीं कि पहले इंटरप्रेटिव फिर इंटरपर्सनल फिर प्रेजेंटेशनल हो। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरपर्सनल पहले होता है, जैसे कि इसमें, राइट। उन्होंने पहले बातचीत की, बताया कि उनके अम्मी अब्बा कैसे ईद मनाते थे, ठीक है। और उसके बाद तो इसमें अगर देखा जाए तो जब हम ईद और क्रिसमस के बारे में बात करेंगे या दिखाएंगे तो इंटरप्रेटिव उस वक्त होगा। इसमें इंटरपर्सनल पहले और उसके बाद प्रेजेंटेशनल है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में हो, वो आपकी सरगर्मियों के ऊपर होता है। और सरगर्मियाँ जो हैं वो अगेन वो एक अलग ट्रेनिंग है पूरी, कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ हैं फॉर लैंग्वेज लर्निंग।
تو اس میں پھر لرنر سینٹر کلاس روم، طفل مرکوز کلاس روم جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے. تو ہم سرگرمیاں ساری ایسی بناتے ہیں کہ جس میں ہم کم سے کم بولیں. یہ جو میں اس وقت کر رہی ہوں میں ٹوٹلی ٹیچر سینٹر کلاس روم میں ہوں. ٹھیک ہے، ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کلاس میں کہ میں بولتی جاؤں اور بچے بس سنیں، کیونکہ وہ بہت جلدی بورنگ ہو جاتا ہے. اور اس میں اور دوسرا یہ کہ ایک چیز اور جو میں ضرور کہوں گی ٹیچرس کو، زبان آپ جب سکھا رہے ہیں، اردو کی کلاس ہے، بچوں کے بولنے کی آواز آنی چاہیے 100%، لیکن وہ بول رہے ہوں جو آپ ان سے بلوانا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ بھی بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ بھی بول رہے ہیں، وہ یہاں پہ بھی بول رہے ہیں، اور وہ یہاں پہ بھی آپس میں بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت کنٹرولڈ ان کا بولنا ہے. میں ان سے وہ بلوا رہی ہوں جو میں ان سے بلوانا چاہتی ہوں. ان کو لگ رہا ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا رہا ہے، ان کی اردو بہتر ہو رہی ہے، وہ الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں جو انہوں نے سیکھے ہیں. اس پورے عمل میں انہوں نے الفاظ، میں نے جیسے کہا کہ یہ ابھی آسان کرنے کے لیے، ٹریننگ کے لیے یہ ہے، آپ کو 5C دکھانے کے لیے. اصل میں لیسن پلان بہت مختلف لگتا ہے ہمارا. اس میں کینڈوز دیے ہوئے ہوتے ہیں اوپر، SLOs جو ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لینگویج فنکشن دیے ہوئے ہوتے ہیں، ذخیرہ الفاظ دیا ہوا ہوتا ہے کہ کون کون سے الفاظ، گرامر اسٹرکچرز دیے ہوتے ہیں کہ کون سی گرامر ہم ان کو سکھائیں گے، اور اس کے بعد ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ کیا کیا ان کو کلچرل کیا کیا چیزیں پتہ ہونی چاہیے، اس سے جڑی کیا کیا چیزیں معلوم. تو وہ ایک کافی ایک تفصیلی ایک ہوتا ہے، لیکن اس کو اگر میں عام بول چال کی زبان میں آپ کو دکھانے کے لیے پیش کروں تو وہ ایسا لگے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہے. تو آخر میں جو ہے یہ کچھ اہم الفاظ ہیں جو آپ انگریزی میں ہی استعمال کریں. ٹھیک ہے، ہماری نیو یارک یونیورسٹی کی کانفرنس ہوتی ہے، ورک شاپس ہوتے ہیں ہمارے. ہم اس کو اس دفعہ جو ہم نے ٹیچرز لیے تھے یہاں سے پاکستان سے، تقریباً 9 یا 10 اردو کے اساتذہ تھے جنہوں نے ہمارا NYU کا ٹیچر ٹریننگ پروگرام ابھی جون جولائی میں اس میں حصہ لیا تھا. تو جب وہ کسی اور کی بات سن رہے ہوتے ہیں، کسی اور ٹیچر کی بات سن رہے ہوتے ہیں، یا وہ کسی ورک شاپ میں ہوتے ہیں، امریکہ کے کسی ورک شاپ میں یا دنیا میں کہیں اور کسی ورک شاپ میں جہاں انگریزی میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ آپ کے کلیدی الفاظ ہیں، یہ آپ کے کی ورڈز ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ آنے بہت ضروری ہیں کہ گلوبل کمپٹنس، ٹھیک ہے، عالمی قابلیت، کمیونیکیشن، موڈز آف کمیونیکیشن، انٹرپریٹیو، یہ پرسپیکٹیوز بہت ضروری ہے. اس میں پرفارمنس اور پروفیشنسی بھی ہے، اس کا میں ابھی ذکر نہیں کروں گی، وہ انشاءاللہ کسی اور ٹریننگ کے لیے ہوگا. لیکن یہ کہ یہ ہماری ایک 2 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے جو میں نے بھی آپ کو 1 گھنٹے سے کم کے اندر پوری کی پوری فٹافٹ کرا دی. اس میں ہمارا انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے، آپ لوگ چیزیں بناتے ہیں، آپ لوگ لیسن کی کچھ سرگرمیاں بناتے ہیں اس طرح سے. لیکن بہت کم وقت میں، محدود وقت میں یہ جو ہے 5Cs کا تعارف ہے. تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے، اس کے ساتھ میری پریزنٹیشن تو ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو. میم، موڈ آف کمیونیکیشنز میں ہم ایک چوتھا موڈ بھی ہوتا ہے انٹرا پرسنل، جس میں بندہ خود سے بات کرتا ہے، تو وہ آپ نے اس میں ایڈ نہیں کیا، اس کی وجہ؟ بہت اچھی بات ہے، نہیں اس میں ایڈ نہیں کیا ہوا. میں یہ سوچوں کہ اگر انٹرا پرسنل ہے، جو بندہ خود سے بات کرتا ہے. اگر آپ خود سے بات کر رہے ہیں تو آپ کسی اور سے بات نہیں کر رہے ہیں. کمیونیکیشن تو ہے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جو میں آپ کو اس وقت فوراً جواب دے سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ سے خود کمیونیکیٹ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ جو کہنے والے ہیں وہ آپ کے دماغ میں آپ کو موجود، آپ کے پاس ہے. تو اگر میں خود سے بات کر رہی ہوں اپنے آپ سے، فرض کریں میں کہہ رہی ہوں کہ اچھا ہو آج سڑکیں بند نہ ہوں، میں ٹائم سے پہنچ جاؤں گی، نہیں مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. تو میرے دماغ میں کوئی چیز ہے کہ جو میں اونچا بول رہی ہوں. میں خود سے بات کر رہی ہوں لیکن میں کوئی اور شخص نہیں ہوں. تو اگر مجھے کسی سے رابطہ کرنا ہے، اگر مجھے کسی سے بات چیت کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے ایک دوسرا شخص تو چاہیے نا. لیکن کلاس روم میں انٹرا پرسنل بھی یوز ہوتا ہے. آئی ایم شیور ہوتا ہوگا، اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں جو ہے. اسٹوڈنٹس ہیں، جو اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں، وہ جب کوئی نئی چیز ٹیچر سکھاتا ہے تو وہ اپنے مائنڈ میں اس کو پہلے جو ہے انالائز کر رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ میں نے کہاں دیکھی تھی، یا اس کو ہم پریزنٹیشنل بولیں گے نا. کیونکہ اگر کلاس میں بچے اس سرگرمی کو کہ اگر یہ چیز ہے تو اپنے دماغ میں سوچو اور پھر بولو اس کو، اس چیز کو سوچو کہ اس کے بارے میں، اس کو تم جملے میں کیسے استعمال کرو گے،
اور اس کا کوئی جب آپ کوئی بچہ کوئی جملہ بنا رہا ہے, کوئی چھوٹا بچہ ہے, اس کو آپ نے کوئی نیا لفظ دیا ہے اور وہ جملہ بنایا تو پہلے سوچے گا, پھر وہ اس کو بولے گا منہ سے کہ میں نے صحیح بولا ہے کہ نہیں بولا ہے, یہ جملہ صحیح ہے کہ نہیں, پھر وہ بولے گا. تو وہ پارٹ آف پریزنٹیشنل میرے حساب سے ہو گیا. لیکن یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے اور میں اس کے بارے میں ضرور اور پڑھوں گی. تھینک یو. بہت شکریہ. خود کلامی مینلی میرے خیال ہے کتھارسس کے رنگ میں آ جائے گی, بچوں کو مائنس کر کے, بڑوں کی جو ہے وہ تو کتھارسس ہو جائے گی. میں مطلب جو آپ نے پوچھا نا, تو میں یہی سوچوں کہ اگر میں اپنے آپ سے بات کروں, آج میں رات میں اپنے آپ سے بات کروں گی, تو میں کسی اور سے بات نہیں کر رہی ہوں. میرے دماغ میں بار بار یہی بات آ رہی ہے کہ میں کسی اور سے بات نہیں کری, جو میں کہنے والی ہوں مجھے معلوم ہے. یہ ہم فلسافیکل ہو رہے ہیں کہ وی نو آلریڈی. جیسے کہتے ہیں نا کہ تخلیق کار جو ہے وہ نقاد پہلے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے جب کوئی چیز لکھی, آپ نے کوئی چیز تخلیق کی, ادب میں آپ کوئی چیز لکھتے ہیں, کوئی شاعر ہے اس نے اپنے کوئی کلام لکھا, کوئی شعر لکھا, تو وہ خود ہی سب سے پہلے نقاد ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر میں خود کلامی کر رہی ہوں تو میں کسی سے مخاطب نہیں ہوں, میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں. لیکن انٹرپریٹیو میں بھی وہ کسی سے مخاطب تھوڑی ہوتا ہے. انٹرپریٹیو میں وہ معلومات حاصل کر رہے ہیں کہیں اور سے, اپنے آپ سے نہیں. انٹرپریٹیو میں جو ہے وہ معلومات کہیں اور سے, یک طرفہ ہے لیکن کہیں سے آ رہی ہے. تو اگر آپ نے کوئی کتاب پڑھی تو آپ نے معلومات حاصل کی, ٹھیک ہے, انٹرپریٹیو ہے. اگر آپ نے کوئی فلم دیکھی, اگر آپ نے کوئی آپ میری پریزنٹیشن سن رہے ہیں, آپ نے کلاس میں ٹیچر کا لیکچر سنا, آپ نے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھا, اخبار پڑھا, رسالہ پڑھا, کسی کا خط پڑھا, تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس میں کسی نے, اور میں اردو کے حوالے سے بات کروں گی, کہ کسی نے اردو میں کچھ لکھا ہوا ہے یا بولا ہوا ہے, یا تو وہ آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, کسی اور کی طرف سے آپ کی طرف آپ کو معلومات جا رہی ہے, وہ یک طرفہ ہے. ٹھیک ہے. میڈم میرا سوال ہے کہ جو ایک بچہ جو اسکول جاتا ہے نا, اس کی مادری زبان بلوچی, پشتو, پنجابی, سرائکی, وٹ ایور کوئی بھی ہے, لیکن سب سے پہلے اس کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کمیونیکیشن کا. کس کا؟ کمیونیکیشن کا. بالکل. یعنی بچے کو سمجھ میں نہیں آتا, کلاس میں ان کو انگریزی پڑھائی جا رہی ہوتی ہے یا اردو پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. اب یہاں پر تو فرق آ گیا, گھر میں بھی اس کی مادری زبان مثلاً پشتو ہے, مثلاً جو جن مسائل سے ہم لوگ کرائے ہیں نا, اور جن مسائل کا ہمیں سامنا تھا. اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہاں پر جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی اردو کی اہمیت اور مادری زبان کی اہمیت, یہاں پر مجھے سمجھایا جائے, بتایا جائے کہ کس طرح اس بچے کو بتا دیا جائے کہ جی اردو, یعنی اس کو سمجھا دیا جائے اردو میں, اس کو بتا دیا جائے, بچے کو وہ سمجھ آ جائے وہ چیز جو ٹیچر پڑھانا چاہتے ہیں. آپ کی جو ایک چیز ہوتی ہے اسکیفولڈنگ جس کو کہتے ہیں, جیسے جب عمارت بن رہی ہوتی ہے نا, تو امریکہ میں, باہر کے ملکوں میں, یہاں پہ بھی ہوتا ہے, وہ پہلے ایک چیز بناتے ہیں, پھر وہ لکڑیاں لگاتے ہیں, سیڑھی لگاتے ہیں, پھر وہ دوسری منزل بناتے ہیں, پھر وہ اور اس پہ اینٹیں رکھتے ہیں, پھر وہ تیسری منزل بناتے ہیں. اسی طرح ایک کوئی عمارت بنتی ہے. اسی طرح اسکیفولڈنگ ہوتی ہے کہ پہلے آپ ان کو ایک چیز سکھاتے ہیں, پھر آپ ان کو کوئی اور چیز سکھاتے ہیں, جو آپ نے پہلے ایک چیز سکھائی اس کو استعمال کرتے ہوئے نئی چیز سکھائی, اب ان دونوں چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے تیسری, اس کو اسکیفولڈنگ کا عمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم بچے سے بڑے ہو گئے, ہم نے سب نے ایسے ہی سیکھا نا. ہمیں کلاس 1 میں ہمیں الجبرا تو نہیں سکھایا تھا, پہلے 1 2 3 گننا سکھایا تھا. جو آپ مادری زبان کی بات کریں کہ ان کو بچوں کو سمجھ نہیں آتی ہے, مطلب یہ کہ میں جتنی بھی اس پہ اہمیت ڈالوں وہ کم ہے. آپ بچے کو اس زبان میں سمجھائیں جس کو اس میں سمجھ آتی ہے. میڈم آپ خود ایک ٹیچر ہیں, مثلاً کہ جیسے کہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ایٹ اے ٹائم بچے کے ایک اپنی مادری زبان ہے, اس کو ساتھ ساتھ اردو بھی پڑھائی جاتی ہے اور اس کو ساتھ ساتھ انگریزی یا انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے. تو یہاں اس صورتحال میں بچہ بہت ہی کنفیوژن کا شکار ہوگا. یہ یہاں پہ بہت زیادہ ہے کہ جی اگر آپ 2 3 زبانیں سکھائیں گے تو بچہ کنفیوز ہو جائے گا, بچے کو سمجھ نہیں آئے گا. ایسا کیوں ہے کہ باقی ملکوں میں, اگر آپ یورپ کے ملک دیکھیے, یورپ کے ملکوں میں بچے جو ہیں وہ عام 3 4 زبانیں بول رہے ہوتے ہیں, کوئی کنفیوز نہیں. میں اپنی بیٹی کی مثال دیتی ہوں. ہم لوگ یورپ میں ہالینڈ ملک میں رہے 3 سال. ہماری بیٹی 3.5 سال کی تھی جب ہم وہاں موو کیے تھے, اور وہ گھر میں ہم اردو بولتے تھے, اور وہ اسکول اس نے جانا شروع ہی کیا تھا تو وہ انگریزی بولتی تھی. ہم جب ہالینڈ گئے تو ہم نے اس کو وہاں کا جو ہمارا جو
ایک مقامی اسکول تھا لوکل جو بھی تھا, اس میں ہم نے داخلہ کرایا, ہم نے اس کو انگریزی, اس کو یہاں ڈچ آنی چاہیے, ہم نے اس کو ڈچ اسکول میں ڈال دیا, اس نے ڈچ سیکھی. تو 1-1.5 مہینے کے اندر اندر, کیونکہ وہ ایک امرشن ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے نا کہ ہر طرف اس کے ایک ہی زبان تھی, ڈچ تھی, تو اس نے ڈچ بہت جلدی سیکھ لی. چھوٹے بچے ویسے بھی جلدی سیکھ لیتے ہیں. اس کو 4.5 سال کی عمر میں, 4-4.25 سال کی عمر میں یہ معلوم تھا کہ کس سے اردو میں بات کرنی, کس سے انگریزی میں کرنی ہے, کس سے ڈچ میں کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ بچے کو کنسسٹنٹلی آپ ایک چیز سکھائیں گے, صحیح طرح سے سکھائیں گے, تو وہ کنفیوز نہیں ہوتا ہے بچہ. یہ ہمارا ہے. اور آپ دیکھیں, آپ ریسرچ بھی اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ کچھ آرٹیکلز وغیرہ پڑھیں, ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ جن بچوں کو زیادہ زبانیں آتی ہیں وہ زیادہ اچھا کام کر پاتے ہیں, کوگنیٹیولی وہ زیادہ دے آر اسٹرانگر. تو یہ کہ یہ ایک مطلب میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. جہاں تک میں نے کہا نا, جب کہ اس کو زبان میں سکھائیں, یہ ایک عمل ہے ٹرانس لینگویجنگ کا جو میں ابھی آپ سے بات کر رہی تھی. ہم لوگ ہمیشہ جب ہماری کلاس ہوتی ہے ہم کہتے ہیں 100% ٹارگٹ لینگویج, مطلب یہ کہ اردو کی کلاس ہے, ہم صرف اردو میں بات کریں گے, اور ان کو سٹیپ بائی سٹیپ, جیسے ہوتا ہے نا بھائی اسکیفولڈنگ میں نے بتایا کہ ایک چیز پھر دوسری چیز سکھائی پھر تیسری, اس طرح سے, اور وہ کام کرتی ہے. میں آپ لوگوں کو کچھ لنکس بھیجوں گی اپنی کلاسوں کے جس میں گورے بچے ہیں, اور وہ 2 ہفتے کے بعد 3 ہفتے کے پروگرام کے بعد وہ جتنا ان کو ہمارے جو SLOs ہوتے ہیں, کینڈوز, وہ وہاں تک اردو بول لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ٹرانس لینگویجنگ کا جو ایک کانسیپٹ آیا ہے, تصور آیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو بچے جو ہوتے ہیں جو بائی لنگول ہوتے ہیں یا ملٹی لنگول ہوتے ہیں نا, ایک سے زیادہ زبان بولتے ہیں, 2 زبانیں بولتے ہیں, 3 زبانیں, تو وہ ان کے دماغوں میں الگ الگ زبانوں کے خانے نہیں ہوتے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ اچھا ان کو ایک اردو آتی ہے, ایک ان کو بلوچی آتی ہے, ایک ان کو انگریزی آتی ہے, ایسا. وہ ان کو ان تمام چیزوں کی, ان کو وہ تینوں زبانیں, ان کے ایلیمنٹس ان کو معلوم ہیں. تو جب وہ سوچتے بھی ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی زبان میں, جیسے میں ہوں, میں پاکستان میں پلی بڑی ہوں, یہیں کراچی میں پیدا ہوئی, پلی بڑی, اسکول گئی, کالج گئی, شادی ہو کے میں امریکہ چلی گئی. اب میں 31-32 سال سے امریکہ میں رہ رہی ہوں. کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جب میں انگریزی میں سوچ رہی ہوتی ہوں, کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے میں صرف اردو میں سوچ رہی ہوتی ہوں, کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے میں دونوں زبانوں میں سوچ رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک فطری سی چیز ہے. تو خیر اگین ٹرانس لینگویجنگ ایک بہت دلچسپ ایک تصور ہے, اور اس کے بارے میں بہت بات ہونی چاہیے. ابھی ایک کانفرنس آ رہی ہے, اس میں بھی بات ہوگی, اور اس میں پوری پیڈاگوجی ہے کہ کس طرح آپ اس کو استعمال کریں کلاس کے اندر. اس وقت ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے, کیونکہ پھر آپ کو پہلے میں ایک چیز سمجھاؤں پھر دوسری. لیکن پاکستان کی حد تک اگر ہم انگلش میڈیم اسکولوں کی بات کرتے ہیں اور اردو میڈیم اسکولوں کی, تو جو انگلش میڈیم کے اسکول ہیں, جیسے زبیدہ مصطفیٰ ہیں, بہت جانی پہچانی اور معزز ہستی ہیں, وہ ایک جرنلسٹ ہیں, صحافی, ان سے میری بہت اچھی بات چیت ہوئی. تو وہ یہی کہتی ہیں کہ جو انگلش میڈیم اسکول ہیں پاکستان کے, ان میں جو بہت زیادہ ایلیٹ اسکولز نہیں ہیں, ان میں ٹیچرز کو بھی ذرا مسئلہ ہوتا ہے نا انگریزی بولنے کا تھوڑا سا. تو اگر ٹیچرز کو ہی انگریزی صحیح نہیں آئے گی تو وہ بچوں کو کیسے سکھائیں گے. تو وہ اینڈ میں ہوتا, اور میں نے خود جا کے کلاسوں میں دیکھا, اسکولوں میں جا کے آبزرو کیا کہ بچوں کو وہ اردو کی مدد سے سکھا رہی ہیں, اردو میں بتا رہی ہیں, پھر بچے رٹ لیتے ہیں انگریزی والا حصہ, وہ کرتے ہیں. تو اس میں فائدہ کسی کا بھی نہیں ہو رہا ہے. ان کو نہ انگریزی صحیح سمجھ میں آ رہی ہے یا اس طرح نہیں آتی. کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جو ایک حکومت کا کوئی اسکول ہے, یا اگر کوئی ایسا اسکول ہے کہ جہاں پہ انگریزی میڈیم نہیں ہونا چاہیے لیکن لکھا ہوا انگریزی میڈیم, ٹھیک ہے, وہاں کا جو بچہ ہے وہ انگریزی نہیں بول سکتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اور یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک اردو پیڈاگوجی پڑھانے کے طریقے کا تعلق ہے, اور میں واپس اسی پہ آتی ہوں بیکاز ہماری گفتگو پہ چلتی چلی جائے گی, جہاں تک اردو پڑھانے کا تعلق ہے, آپ یہ 5 چیز اپنی کلاس میں اپنے سبق میں ڈالیے اور دیکھیے کہ کیسے وہ ہوتا ہے. میں جو ہوں اگلے جون تک پاکستان میں ہوں, اور میں کراچی میں بھی ہوں, لاہور بھی جاتی ہوں, اسلام آباد میں, سوات میں بھی گئی تھی, وہاں پہ بھی ٹیچرس کو ٹریننگ دی تھی. تو جیسے میں نے کہا یہ 2 دن کی ٹریننگ ہے, یہ صرف ایک ماڈیول ہے 2 دن کا, اور اس کے بعد پھر کافی ساری ٹریننگز ہیں. میں چاہوں گی کہ یہاں پہ پاکستان میں اردو کے زیادہ سے زیادہ ٹیچرز کو زیادہ سے زیادہ ماڈیولز میں ٹریننگ ہو. آغا خان یونیورسٹی کا جو IED ہے, انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ, انہوں نے مجھے ابھی حال میں
क्या होता है वो ऑनररी रिसर्च एसोसिएट की तकर्री की है, तो मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ वहाँ पे। तो उनके साथ अभी हमने NYU का जो हमारा टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनके साथ इश्तराक में अभी हमने 2 हफ्ते का एक टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कराया था, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, और वो बहुत अच्छा रहा था। उसमें 36 टीचर्स ने हिस्सा लिया था और वो मुख्तलिफ़ तरह के स्कूलों से थी, मतलब टॉप के स्कूल्स भी थे और ऐसे स्कूल्स भी थे कि जो NGO के स्कूल्स थे या हुकूमत के स्कूल्स थे, और वो बहुत अच्छा रहा था। मैं उन टीचर्स को कहूँगी कि अगर वो ये लाइव स्ट्रीम के नीचे जाके कुछ अपने कमेंट्स अगर लिखना चाहें तो इस तरह की चीज़ों की बहुत अशद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो मैडम ऐसी चीज़ों की मेरे ख्याल में बलूचिस्तान को बहुत अशद ज़रूरत है। पूरे पाकिस्तान को अशद जी जी, ज़रूरत है। और बलूचिस्तान को तो ज़्यादातर ज़रूरत है, वहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूशन भी हैं मैडम, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ भी हैं ना। तो मेरे ख्याल में अगर एक अपना सेशन आप बलूचिस्तान में रखते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के एड से आपकी बात हो जाए तो बेहतर होगा। आप बात करवाइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल राज़ी हूँ जहाँ तक हो सके। क्या सोचने के लिए किसी लैंग्वेज का होना ज़रूरी है कि मैं किस लैंग्वेज में सोच रहा हूँ? अगर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर सकती हूँ, उस तसव्वुर को जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। नहीं, कैसे पता चलता है मैम? आप अभी कह रही थी ना कि मैं कभी इंग्लिश में सोचती हूँ, कभी उर्दू। इंट्रापर्सनल जब मैं सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में कोई ना कोई ज़बान तो है, तो वो मैं चाहे मुंह से ना अदा कर रही हूँ, मैं दिमाग में तो सोच रही हूँ ना। इंट्रापर्सनल ये मैं डालूँगी इसके अंदर। और उसके लिए आप ज़बान बोलते हैं उसी में सोचेंगे ना। आप किसी और ज़बान, मैं चीनी में क्यों नहीं सोच सकती? मुझे नहीं आती चीनी ज़बान, मैं अपनी ज़बान में सोचूं। मुझे जो ज़बानें आती हैं मैं उसमें, हाँ मैं ये कर सकती हूँ कि मैं अगर कोई ख़याली कोई इस तरह से कि मैं कोई कहीं गई हूँ, मैं वो जगह याद कर रही हूँ, अच्छा मैंने ये जगह देखी थी, इतनी खूबसूरत थी, मैं सवाद की इतना खूबसूरत था, तो मैं अगर वो सीनरी याद कर रही हूँ, कोई फिल्म देखी थी तो कोई सीन याद कर रही हूँ कि ये हुआ था, चाहे मुझे ज़बान ना भी आती है। मेरे ख़्याल में उसको आप कह सकते हैं कि आप सोच रहे हैं बग़ैर ज़बान के। लेकिन ये बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है और ये बहुत अच्छे सवाल है। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि जो लोग बचपन से ही सुन और बोल नहीं सकते, वो किस लैंग्वेज में सोचते हैं मैम? इशारों की ज़बान में, और ये पेडागॉजी इशारों की ज़बान में भी लागू होती है। साइन लैंग्वेज के लिए भी हमारे पास लेसन प्लान्स इसी तरह बनते हैं, क्योंकि उनकी ज़बान ही इशारों की होती है, तो वो उनकी ज़बान है। तो और ये दिस इज़ मतलब इसमें ज़बान है और इसमें अमेरिकन, मतलब ये अमेरिका का क्योंकि है तो अमेरिकन साइन लैंग्वेज जो है वो इसका हिस्सा है। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी अगर जो स्कूल्स हैं तो बल्कि मैंने एक ट्रेनिंग की थी राना लियाकत अली स्कूल में कराची में, और वहाँ पे हमारे पास टीचर्स आए थे स्कूलों से कि जहाँ पे साइन लैंग्वेज में तालीम दी जाती है, और हमारे पास टीचर्स आए थे नाबीना बच्चों के स्कूलों से। तो 2 ऐसे स्कूलों से हमारे पास टीचर्स आए थे कि जहाँ पे इस तरह से, तो यही चीज़ काम करेंगे, लेकिन अलग उसमें वो पढ़ नहीं, मतलब ये कि वो बोल नहीं पाएंगे, वो इशारों की ज़बान में बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे तो ना, चाहे वो इशारों से बात करें इस तरह से। चूँकि मौजू है हमारा 21वीं सदी में उर्दू की तदरीस, और आपने भी जिस तरह बताया कि उर्दू के अंदर कनेक्टिविटी है दूसरे मज़ामीन की। अगर हम उन मज़ामीन को देखें जहाँ पे टेक्निकल टर्म्स हैं, साइंस हो या कोई भी इससे मुतल्लिक़ा कोई चीज़ हो, तो बहुत बड़ा मसला ये बन रहा है कि आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आपको सारा मवाद बुनियादी तौर पे अंग्रेज़ी में मिलता है। आपने गूगल में जाना है तो आप वहाँ पे आप इंटरनेट लिखेंगे, आप उसको कोई अनकबूती नहीं लिखेंगे, ईमेल को आप कोई बरकी राब्ता नहीं लिखेंगे। तो ये जो चैलेंज है ये ज़ुबान को भी है लाहक, ये मुआशरे को भी लाहक है, और साथ ही साथ ज़ाहिर है कि जो दरस व तदरीस के मामले हैं, तो भी आप बाहर से आई हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा एक मौजू रहा है सब्जेक्ट ऑफ डिबेट के। 9वीं 10वीं में जब आप जाते हैं और आपके सामने ये आर्ट्स और साइंस की जब आती है तखसीस, तो वहाँ पे इस्तिलाहात क्या यूज़ की जाए, क्योंकि आप यहाँ तक तो उर्दू और अंग्रेज़ी मीडियम में हो सकते हैं, मगर जब आप कॉलेज में जाते हैं या आगे जाते हैं तो वहाँ सारा कुछ मीडियम इंग्लिश बन जाता है। तो जिन्होंने उर्दू में पढ़ा होता है उनको आगे बहुत ही मुश्किलात का सामना होता है और बाज़ औक़ात वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं उसको। तो क्या उसको रोमन, यानी हम उर्दू रस्मुल ख़त में अंग्रेज़ी लफ्ज़ लिख दिया करें, एसलरेशन है
آپ نے آگے ایسلریشن ہی پڑھنا ہے یا آپٹیکل لینتھ ہی پڑھنا ہے. طول ماس کا آپ اردو میں پڑھ لیں گے فوکل لینتھ کو جس طرح, مگر آپ 11ویں 12ویں میں طول ماس کا کے ساتھ سروائیو ہی نہیں کر سکیں گے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس کی کیا حل کیا جائے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب اردو کو, آپ جب کسی زبان کو اہمیت دیتے ہیں نا, پریسٹیج جب آپ دیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, ہماری زبان کو ہمارے ملک میں پریسٹیج حاصل نہیں ہے, ٹھیک ہے. فرانس میں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس فرینچ میں ہر چیز کے الفاظ ہیں, اصطلاحات ہیں, اور وہ استعمال کرتے بھی ہیں, کیونکہ ٹاپ ڈاؤن اوپر سے زبان کو اہمیت دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اس طرح کی چیز نہیں ہے. تو اگر ہم اصطلاحات بنا بھی لیں گے, اردو کے نام ہیں بھی, تو لوگ اس کو استعمال نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ اردو میں ایک بہت بڑی صلاحیت جو ہے وہ باہر کے الفاظ کو جذب کرنے کی ہے. تو ایسی بات ضرور ہے کہ جو چیزیں سائنس کی ہیں, ٹیکنالوجی کی ہیں, وہ ہم لوگ انگریزی میں ہی استعمال کرتے ہیں. اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر اردو کو یہ اہمیت حاصل ہو جائے کہ جو لوگ صرف اور صرف اردو میں پڑھ رہے ہیں, چاہے وہ انجینئرنگ کر رہے ہوں یا میڈیسن طب پڑھ رہے ہوں, جو بھی پڑھ رہے ہوں, کہ ان کی مانگ ہوگی, اس چیز کی مانگ ہوگی, تو وہ ضرور پڑھیں گے اور اس میں پڑھایا جائے گا. لیکن ابھی ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے, ہمارے پاس مانگ نہیں ہے زبان کی, ٹھیک ہے نا. تو جب مانگ پیدا ہو جائے گی تو یہ اصطلاحات جو ہیں وہ استعمال ہونی شروع ہو جائیں گی, نہیں ہیں وہ بن جائیں گی, جس طرح فرینچ میں ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کے سیشن کا. آپ نے بھی بات کی کہ مانگ نہیں ہے, اور جب اس زبان کی مانگ ہوگی تو وہ اصطلاحات بھی بن جائیں گی اور وہ ساری چیزیں بھی ہو جائیں گی. میرا سوال اس سے ملتا جلتا ہی ہے. ایز اے کیریئر اردو ٹیچنگ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایز اے کیریئر نیشنل یا انٹرنیشنل, اس کے اندر کس حد تک اسکوپ ہے, یا یہ کتنی کام کی چیز ہے؟ میں پاکستان کے حوالے سے میں نے جتنی بھی اردو ٹیچرز سے بات کی ہے, میں آرام سے کہہ سکتی ہوں کہ 100% ٹیچرز نے, اور میں نے اس میں بڑے سے بڑے اسکول کے اردو ٹیچر سے بھی بات کی ہے اور چھوٹے اسکولوں کے اردو ٹیچر سے بھی بات کی ہے, جن کو آپ ایسے کہتے ہیں نا کہ اچھا بھائی ایلیٹ یا نان ایلیٹ. اردو ٹیچرز کی کوئی پریسٹیج نہیں ہے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اکثر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جن کو اور کچھ نہیں ملتا کرنے کے لیے وہ اردو کی ٹیچر بن جاتی ہیں جا کے, ٹھیک ہے, کوئی ان کی ٹریننگ نہیں ہے. مجھے تو اس بات پہ تو میرا جو ایک جنون آپ کہہ لیں اب جو ہو گیا کچھ عرصے سے, وہ یہ کہ جب تک کہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوگی, جب تک ان کی ٹریننگ نہیں ہوگی, وہ بہتر ٹیچرز نہیں بن سکتے. اور ٹریننگ سے میرے مطلب یہ نہیں کہ کہیں گئے اور میں نے ایک ٹریننگ آبزرو کی تھی, وہاں پہ وہ ایک سلائیڈ شو چل رہا تھا اور وہ صرف سلائیڈ شو پڑھتی جا رہی تھیں, وہ انگریزی میں تھا, اور انہوں نے کہا کہ اب آپ یہ کام کریں. تو مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اور میں خود پڑھا رہی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا چیز بات کریں, کس چیز کی بات کریں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو جن ٹیچرز کو معلوم ہی نہیں, ابھی آپ کو میں نے یہ کچھ کانسیپٹ سمجھایا تو آپ کو شاید سمجھ میں آ گئے مثالوں کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ. جب تک کہ ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں ہوگی, ٹیچرز کا معیار بلند نہیں ہوگا, ان کو وہ اہمیت نہیں ملے گی, ان کو وہ, اور سچی بات یہ ہے کہ لوگ اپنے معاشی اس کے لیے جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو اگر آپ کو پیسے نہیں مل رہے کسی چیز میں تو آپ وہ کام کیوں کریں گے؟ لوگ کیوں اور مختلف پیشے اپناتے ہیں, کیونکہ ان میں پیسے زیادہ ملتے ہیں. تو آخر میں آ کے تو بات روٹی کپڑے مکان پہ آ جاتی ہے نا, روٹی پہ آ جاتی ہے. تو یہ کہ جب آپ کو پیسے جہاں سے مل رہے ہیں تو اس کو بڑھانے کے لیے اس مقام پر, تو یہ سب چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اردو کی اہمیت ملک میں نہیں ہے, لوگوں میں نہیں ہے, اس لیے اردو پڑھانے والے کی اہمیت نہیں ہے. اردو پڑھانے والے کی اہمیت نہیں, اردو کے ٹیچر کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جیسے بھی پڑھاؤ. کلاس 3-4 کے بچوں کی ٹیچرز نے مجھے آ کے کہا ہے کہ مس ہمارے جو بچے آتے ہیں کلاس میں وہ لفظ کا توڑ جوڑ نہیں کر سکتے. تو میرا ان سے سوال یہ تھا کہ وہ بچہ کلاس 4 تک پہنچا کیسے؟ تو یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت سارے مسئلے ہیں, اور میں کوئی یہ تمام مسائل کا حل تو تلاش کرنے نہیں آئی ہوں, لیکن مسائل بھی آپس میں سب جڑے ہوئے ہیں, ان کے حل بھی آپس میں سب جڑے ہوئے ہیں. کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو آپ کا سوال ہے وہ ویلڈ ہے, اور اس کا جواب یہی ہے کہ جب تک کہ اہمیت نہیں ملے گی. باہر کے ملکوں میں یونیورسٹی لیول پہ, کیونکہ وہاں پہ اسکولوں میں اردو نہیں پڑھائی جاتی, وہاں پہ کمیونٹی بیسڈ اسکولز ہوتے ہیں, جن ٹیچرز کو ہم اکثریت کو ہم ٹرین کرتے ہیں وہ کمیونٹی بیسڈ اسکولز ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بچے ویکینڈ پہ جاتے ہیں, یا آن لائن اب تو کلاسیں ہو جاتی ہیں, یا سمر پروگرامز ہوتے ہیں, اس میں جو پاکستانی نژاد بچے ہیں
وہ جاتے ہیں جو ہاں جن کے ماں باپ پاکستانی ہیں, اردو سے ان کا کوئی تعلق ہے, یا انڈیا میں ایسی جگہوں سے جہاں اردو بولی جاتی ہے وہ بچے سیکھتے ہیں. تو یونیورسٹیز میں کیونکہ وہاں پہ زبان آپ کو آنی چاہیے, کوئی نہ کوئی زبان, انڈر گریجویٹ لیول پہ آپ نے کوئی نہ کوئی لینگویج کرنی ہے وہاں پہ, تو کافی ساری یونیورسٹیز میں اردو پڑھائی جاتی ہے, لیکن اردو زیادہ تر یونیورسٹیز میں اردو ہندی ساتھ پڑھائی جاتی ہے, الگ الگ نہیں ہوتا ہے, انلیس کہ آپ ایک ایسے مقام پہ ایڈوانس لیول پہ یا انٹرمیڈیٹ ہائی لیول پہ پہنچ جائیں کہ جہاں پہ وہ الگ الگ کر دیں, ورنہ یہ کہ اردو ہندی ساتھ پڑھائی جاتی ہے. تو اس طرح سے تو وہاں پہ ہاں یونیورسٹی کے ٹیچرز کو وہاں پہ تنخواہ معقول ملتی ہے کہ جو باقی مطلب مجھے نہیں معلوم, میں کسی کے لیے کوئی آپ کو میں بتا نہیں سکتی اچھا اتنی ملتی, ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن یہاں کے مقابلے میں آف کورس بہتر ہوتی ہے, لیکن وہ مواقع بھی بہت کم ہے وہاں پہ کیونکہ بچے اتنے نہیں ہیں جن کو پڑھانا ہوتا ہے. تو مسئلہ تو ہمیں پاکستان کا ہے نا, مسئلہ یہاں کا ہے. اور ابھی پرسوں میں ایک سمپوزیم میں تھی, وہ سندھ ایجوکیشن سندھ ڈائریکٹریٹ تھا, آئی تھنک اس کا مجھے ابھی نام نہیں یاد آ رہا ہے, تو انہوں نے ایک سمپوزیم رکھا ہوا تھا کہ اردو اور سندھی جو ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھایا جا رہا, اور سب بہترین بولے وہاں پہ, لیکن ایک شخص نے یہی کہا کہ ہم سب انگریزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اردو کو سب نے جو ہے وہ نظر انداز کیا ہوا ہے, اور ٹیچرز جو ہیں وہ پڑھا نہیں رہی ہیں کیونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے, ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے. تو وہ منسٹر صاحب بھی تھے وہاں پہ, سندھ کے ایجوکیشن منسٹر, تو ان کے لیے میں نے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ آپ جو رائے دے رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, تو کاش وہ آ کے دیکھیں کہ یہ ہو رہا ہے اور اس کو ذرا بڑی سطح پہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میری کوشش اپنے تئیں یہ ہے, اور میرے ساتھ ڈاکٹر گیبریلا نکیلیوا ہیں, وہ ہماری ڈائریکٹر ہیں اس ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی, تو وہ 100% ہمارے پیچھے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیجیے, اور ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ اگین یہ بہت ایک خوش قسمتی کی چیز ہے نا, اتفاقیہ کہ میں وہاں پر ہوں اور میں یہاں آئی ہوں, میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں, اور مجھے خوشی ہوتی ہے اگر اور ٹیچرز آتی ہیں, لیکن یہ کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سیشن لیا ہے, اور اگر آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ سوچیے کہ یہ اساتذہ کے کتنے کام آئے گی, کہ جن کا دن رات کا کام ہی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو.